خداوند کے مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم نے ان ایام میں جسم کے ان کاموں کے بارے میں جانا جو مقدس پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ظاہر ہیں، جن میں حرام کاری، نپاکی، شہوت پرستی، بدھ پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، فرقے، جدائیاں، بدعتیں اور بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند یہ جسم کے کام ظاہر ہیں۔ اور پلوس کہتا ہے کہ یہ کام جو کوئی بھی ایماندار ہونے کے بعد بھی کرتا ہے تو وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور ایسا شخص خداوند کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا۔ اس کے برعکس ضروری ہے کہ ایماندار ہونے کی نشانی روح کے پھل جو ہے وہ انسان کی زندگی سے جو روح کا پھل ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جسم کے ان خواہشوں کو اور ان رغبتوں کو مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب کر دیا یا کھینچ دیا ہے۔ سو اسی بات کو خدا کا بندہ پالوس رسول آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ کتنی خوبصورت بات کہ آپ اپنے جسم کی خواہشوں اور رغبتوں یعنی جذبات جنہیں ہم کہتے ہیں، آپ ان سے بالا تر بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جذبات، خواہشات اور رغبتیں جو جسمانی ہیں، ان سے بالا تر زندگی گزارنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، اور وہ وسیلہ کون ہے جی؟ یسوع مسیح۔ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے اور اسے نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو خدا کا روح آپ کو انعام میں ملتا ہے۔ خدا کے پاک روح معودہ کی آپ پر مہر ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس طرح آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اگر آپ مسیح میں ہیں، کس میں ہے جی؟ مسیح میں ہیں، تو آپ یسوع کے ہیں، آپ میں خدا کا روح ہے۔ آپ پھر اس دنیا کے نہیں رہتے، آپ کے جذبات، آپ کی خواہشات اور آپ کی رغبتوں پر آپ کو فتح مل جاتی ہے۔ اور یہی پالوس کہتا ہے کہ اگر آپ روح کے سبب سے زندہ ہیں تو پھر روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اگر آپ روح میں ہیں تو ہمیں روح میں زندگی گزارنی چاہیے۔ بہتر طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں، پہلے بھی پالوس نے یہ بات لکھی تھی 16ویں آیت میں، اگر آپ دیکھیں تو پالوس کہتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اسی طرح اس نے دوبارہ اس بات کو دہرایا ہے 5ویں باب کی 25ویں آیت میں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر روح میں زندہ ہو تو پھر روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ دراصل اس آیت میں خیال یہ ہے کہ روح نے آپ کو زندگی دی ہے، اب اسے اپنے قدموں کی رہنمائی اور ہدایت کرنے دو، روح کی پیروی میں چلو، جیسا کہ روح ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ روح القدس کی خدمات جو بائبل میں ہے، جو یسوع نے بتائی کہ وہ کمفرٹر ہوگا، وہ تسلی دے گا، وہ کلام سکھائے گا،
آنے والی باتوں کے بارے میں آگاہ کرے گا، وہ باپ اور مسیح کے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے گا۔ یہ شاندار روح القدس کی خدمت ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے یسوع مسیح کو اور باپ کو آپ کی زندگی سے جلال دلوائے۔ کتنی اتم، اعلیٰ اور شاندار خدمت روح القدس کی یہ ہے کہ وہ مسیح کی پیروی میں آپ کو چلائے اور اس کے نام کو آپ کی زندگی سے جلال دلوائے۔ اور اس میں یہی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اتفاق کر لینا، کسی چیز کی پیروی کرنا، اور یہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنا۔ 26ویں آیت کیا کہتی ہے؟ بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائے، نہ ایک دوسرے سے جلے۔ پالوس نے روح میں چلنے والوں کے لیے اس حصے میں ایک تنبیہ کی ہے، اور وہ جانتا ہے کچھ لوگ جب روح میں چلتے یا چلنے کے دعوے دار ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں شیطان ایک زبردست حملہ کرتا ہے۔ شیطان کا حملہ یہ ہے، وہ اسے مغرور بنا دیتا ہے، وہ اس کے دل میں یہ سوچ ڈالتا ہے کہ دوسرے لوگ تجھ سے کم تر یا نچلے درجے پر ہیں۔ وہ جو لوگ روح میں چلتے ہیں ان کی زندگی میں شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ اسے مغرور بناتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ تکبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے پالوس خبردار کرتا ہے کہ مغرور نہ بننا۔ مغرور ہونا اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہم ہر جگہ پر صحیح ہیں، آپ جو بھی کریں وہ آپ سمجھے کہ صحیح ہے، میری زندگی کی عمر زیادہ ہے، میں امیر زیادہ ہوں، یا میرے پاس جو ہے وہ زیادہ کوئی چیز ہے، میں روحانی ہوں لہذا میں دوسروں سے بالا تر ہوں۔ یہ شیطان ہمیشہ روحانی یا روح کے مطابق چلنے والے لوگوں کی زندگیوں میں حملہ کرتا ہے، وہ انہیں مغرور بناتا ہے۔ اور میرے عزیزو، صحیح یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ صحیح ہیں، بائبل بالکل صحیح ہے، اس کی تعلیم بالکل صحیح ہے، اس کے احکام بالکل صحیح ہے، اور اگر آپ روحانی ہیں تو آپ کی زندگی میں غرور کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پالوس نہ صرف غلطیوں کے ایماندار جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار تھے اور جنہیں روح القدس دیا گیا تھا ان سے مخاطب ہے، بلکہ آج صبح مجھ سے، آپ سے اور ہر ایک سننے والے سے خدا کا کلام مخاطب ہے، اور وہ کہتا ہے خبردار رہو، ایماندار اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ کہیں شیطان کی اس چلاکی میں نہ آ جائے، مغرور نہ بن جائے کہ وہ جو بھی کرے، جو بھی سمجھے، جو بھی سوچے وہ ٹھیک ہے اور دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں غلط، کم تر یا چھوٹے ہیں۔ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے۔ اور لکھا ہے ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں، ایک دوسرے کو چڑھانا بھی نہیں ہے۔ جب ہم مغرور ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمیشہ اپنی رائے اور اپنی سوچ، اپنے کیے پر اعتماد رکھتے ہیں، اور یقینی طور پر ہم اس سے دوسروں کو چڑھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو اکسانا چاہتے ہیں، اور انہیں غلط طریقے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ مایوس ہوں، بڑی بڑی باتیں کر کے، بڑی بڑے
जो है वो तरीके अपना कर दूसरों को चिढ़ाना चाहते हैं, और ये तनाजात का या तनाजे का जरिया बनता है। और लिखा है कि ना एक दूसरे से जलें, हसद भी ना करें। जब हम मगरूर होते हैं तो हम हसद के गुनाह में जल्द गिर जाते हैं। अगर हम जानते हैं कि कोई हमसे सही या ज्यादा कामयाब है तो हम इससे नाराज रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई अच्छे तौर पर जो है वो पढ़ा लिखा है या वो बेहतर तौर पर अपने कामों को सर अंजाम दे रहा है, तो हम उससे हसद रखना, नाराज होना शुरू कर देते हैं। और मेरे अजीजों, ये पूरा बाब अगर आप पढ़ें तो ये एक टेस्ट आपको देगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे मसाइल और मुश्किलात जो है वो बाहर से आई हैं, लेकिन हमारा ख्याल है अगर हर कोई हमारे साथ सही सलूक करे और हालात बेहतर हो जाए तो हम ठीक होंगे। लेकिन ये बाप इस काम या इस मुद्दत को नजरअंदाज करता है। मसाइल हमारे अंदर है, हम खुद अपने अंदर से मसाइल को पैदा करते हैं, और खुदा की रूह हमें इसलिए दी गई है कि हम इनसे निपटे। हम इन मसाइल का मुकाबला करने के लिए मसीह की दी गई उस रूह को अपना मददगार समझे। खुदावंद मुझे और आपको, हर एक आदमी को बचाना चाहता है। वो चाहता है हम अपने आप को जांचें, हम अपना मुआवजा करें, हम अपना टेस्ट लें और अपने हालात को हम अपनी अदात के बायस रूल कुदस की रहनुमाई में ठीक कर सकते हैं। जब आप तकब्बुर नहीं करेंगे, जब आप हसद नहीं करेंगे, जब आप दूसरों को चिढ़ाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, तो आपका अंदरूनी मामला आपको ठीक करता चला जाएगा। और जरूर है कि आप अगर रूह में जिंदगी रखते हैं तो फिर रूह में चलें भी। अगर आप रूह में चलेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में से ये बेजा फखर, दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को अपने से कमतर समझना और ऐसे काम सर अंजाम देना जिससे आप समझें कि मैं ठीक हूं और दूसरे कमतर हैं, ये हसद, नाराजगी और दीगर चीजों को जो है वो वकू में लाने का सबब बनती है। सो जरूर है, अगर आप मसीह हैं, अगर आपने मसीह को कबूल किया है, अगर आप उसे निजात दींदा मानते हैं, तो फिर जरूर है रूह ने आपको जिंदगी दी है, आप रूह में चलना भी शुरू करें। आपको रूह में चलना भी चाहिए। अगर आप रूह में चलेंगे तो आपके कई मसाइल रूह कुद्दस के वसीला से हल हो जाएंगे। आप तकब्बर को निकालेंगे, आप हसद को दूर करेंगे, आप दूसरों को चिढ़ाना छोड़ेंगे, आप दूसरों को जलाना और खुद हसद करना छोड़ देंगे। शर्त यह है कि आप रूह में चलें। खुदा मुझे और आपको रूह में चलने का फजल बख्शे। आमीन।